یہ انتہائی کوچے کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں. انہوں نے جیسے آپ نے دیکھا کہ میری میڈیکل رپورٹس کے باوجود شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں مجھے ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا. اس کے بعد انہوں نے میرے بینک اکاؤنٹ فریز کیے. ان بٹوین انہوں نے میرا پاسپورٹ کینسل کیا نوئنگلی کہ میرے پاس آبویسلی ایک ہی ڈاکومنٹ ہے, میرے پاس کوئی دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ یا ٹریول ڈاکومنٹس نہیں ہے. انہوں نے میرے بینک سے پیسے سارے نکال کے لے گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ادھر آپ دیکھیں کہ جس نے 2 دفعہ آئین توڑا, جس نے ججوں کو قید کیا, اس کے یہ سیل گھر کو کھلواتے ہیں, اس کے یہ بینک اکاؤنٹس میں فروزن ہیں, نکالے نہیں ہیں پیسے, لیکن اس کی فیملی یعنی مشرف صاحب خود پیسے نکال کے لے گئے ہیں. کون سے وہ ہاتھ ہیں اتنے اسٹرانگ کہ کورٹ آرڈر کے فریز ہوئے اکاؤنٹ سے وہ پیسے نکال کے لے گئے ہیں. جج پزلڈ ہیں اور ان سے جواب مانگ رہے ہیں کہ پیسے کیسے نکل گئے, کوئی جواب ابھی تک نہیں ملا اس کو, جج کو. تو بات یہ ہے کہ یہ گھر کو سیل کرنا یہ اللہ کی امانت ہے, اور یہ جو کچھ انہوں نے ہتھ کنڈے اختیار کرنے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ پہ الحمدللہ یقین ہے, بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ڈیوائن ہیلپ آئے گی. اور یہ جو پاکستان کے ساتھ یہ چھوٹی چیزیں ہیں, جو یہ پاکستان کے ساتھ گنونا کھیل کھیل رہے ہیں نا, وہ میرے گھر کے سیل کرنے سے بہت بڑا گنونا کھیل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ بدلہ لیں گے. میں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا ہے. یہ آخری حربہ تھا, وہ بھی یہ انہوں نے استعمال کر لیا. مجھے یہ ڈرانے دھمکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے سچ بولنا ہے, میں نے قوم کو دنیا کو بتانا ہے کہ یہ جہاں جہاں جھوٹ بولتے ہیں, اور یہی ان کو تکلیف ہے کہ میں بولتا کیوں. مجھے میسیجز بھی ملے ہیں کہ جی آپ کو اس لیے ایکسٹریڈیشن ہم ٹرائی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کہ آپ جی بولتے ہیں, آپ ہمیں ایکسپوز کرتے ہیں گورنمنٹ کو, آپ یہ کرتے ہیں وہ بھائی میرا فرض ہے کہ میں عوام کو سچ بتاؤں. اور عوام کو میں نے جب چند مہینوں سے, ان کو 6 مہینے ہم نے دیے تاکہ یہ پرفارم کر لیں, یہ اپنی پرفارمنس کی بات کریں. انہوں نے کیا پرفارم کیا پاکستان کے لیے؟ تو ان کی پرفارمنس زیرو ہے. ماسٹر آف یو ٹرنز. اب گلوبل میڈیا لکھ رہا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا یو ٹرنز لے کے, اور پاکستان, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی امریکہ میں پاکستان کا وزیر اعظم جائے اور وہ وہاں کہے کہ ہم نیوکلیر رول بیک کرنے کے لیے تیار ہیں اگر انڈیا کر لے. اس کو سمجھ ہے کہ وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ انڈیا کی اور ہماری کنونشنل جو ہے وہ کتنی ڈسپیرٹی ہے, اس کو سمجھ ہے کہ انڈیا کی 19 لاکھ فوج ہے اور ہماری 6.5 لاکھ فوج ہے, اس کو سمجھ ہے کہ انڈیا نے کولڈ سٹار ڈاکٹرین کے نیچے, جو انڈیا کی کولڈ سٹار ڈاکٹرین ہے اس کے نیچے انڈیا نے اپنی کنٹونمنٹ جو ہے ہمارے سر کے اوپر لا کے بنا لی ہوئی ہیں, اور ان کا موبلائزیشن ٹائم بالکل بہت تھوڑا ہے. یہ تو انڈیا اگر کرے بھی تو ہم پھر بھی نہیں کر سکتے. 9/11 کے بعد ہماری جو دونوں حکومتوں کی اور دونوں کنٹریز کی آمنے سامنے آئی بال ٹو آئی بال جو فوجیں کھڑی تھی دونوں ملکوں کی, تو وہ تو اگر جنگ نہیں ہوئی 9/11 کے بعد, یا انہوں نے انڈیا نے توبہ نوز میں چڑھائی نہیں کی, تو وہ ہمارا یہ ڈیٹرنس تھا. یہ قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ اللہ نے ان کو یہ ایک انعام دیا ہے. یہ پاکستان کے سروائیول اور ڈیٹرنس جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یہ قوم کی امانت ہے. تو یہ کہنا کہ اگر انڈیا کا تو ہم بھی کر سکتے ہیں, اتنی یعنی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ. دوسری اتنی بڑی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کہ ٹرمپ کے اوول آفس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ISI نے امریکہ کو CIA کو انٹیلیجنس دی تھی اسامہ بن لادن کے ساری آپریشن کرنے کی. وہ خدا کا خوف کریں. پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا 2 مئی 2011 کو, جب اسامہ بن لادن کو امریکی کمانڈوز نے آ کے پاکستان کی ٹیریٹری کو بریچ کر کے سوورنٹی اور آ کے قتل کیا. تو اس کے بعد جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ میں 13 مئی کو جو شروع ہوا, رات 14 مئی کو صبح یعنی 2 بجے بٹوین 13 اور 14 کے ختم ہوا. وہ اس اجلاس میں جنرل کیانی اس وقت کے آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا جو اس وقت کے انٹیلیجنس چیف تھے, انہوں نے آ کے پوری پارلیمنٹ کو ان کیمرہ یہ بریف کیا کہ نہیں یعنی ہمیں پاکستان کو انٹیلیجنس ایجنسی کو نہیں پتا. اور وہ پھر انٹیلیجنس چیف پاشا صاحب نے کہا کہ میں نے اس لیپس پہ اپنا استعفیٰ آفر کیا جنرل کیانی کو, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک طرف یہ حقیقت ہے, پوری پارلیمنٹ اور پوری فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی مل کے قرارداد بناتی ہیں اس رات کو. میں اس قرارداد کے پورے پروسیس میں انوالو تھا. میں لیڈر دی اپنا اپوزیشن تھا PMLN کی طرف سینٹ میں, جوائنٹ سیشن تھا. تو آپ اس پوری تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یعنی ISI نے یہ لیڈ دی تھی, یعنی اپنے ملک کے خلاف لیڈ دی تھی. کہ آپ کے ہمارا تو اسٹینس یہی تھا کہ اگر ایون
یو ایس کو یہ پتا چلا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ آپریشن ہماری انفارمیشن کے ساتھ، ہماری انوالومنٹ کے ساتھ، ہماری افواج اور ہماری ایجنسیز کو آن بورڈ کر کے وہ کرتے، ہم خود وہ آپریشن کرتے. یہ صاحب جاتے ہیں اور جا کے اتنا بڑا بیان دے دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گنونا کھیل، وہ چاہے سیکورٹی، ہی ہیز بیکم، عمران خان نیازی اور اس کی حکومت سیکورٹی رسک. He has become an economic risk for this country and he has become risk for the 220 million people of Pakistan. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی جلدی ان سے نجات ملے وہ پاکستان کی بہتری ہے. اور یہ جو ایک فراڈولنٹ اور ایک ڈرٹی الیکشن کے ذریعے اس کو امپوز کیا گیا اس ملک میں، اس کا ریموول بہت ضروری ہو چکا ہے. بہت شکریہ.